هون على قناتنا. حتى تصلك فيديوهات جديدة وتنبيهات اضغط على زر الاشتراك هلأ فوراً. فأنا خالتي أخيراً خلصنا منها أمي. ما توقعت الموضوع كل هالقد رح يكون سهل. بصراحة كنت خايفة إنه يصير حرب كرمال طلعتها، مع إنه بكيت وعيطت، بس مع هيك بالأخير تقبلت الموضوع بلا كثير. خالتي عن جد؟ ألف الحمد لله يا خالتي. الحمد لله خالتي عن جد. يا خالتي نحن كنا خايفين كتير يصير عليكي شي، متنا من الخوف. بس خالتي بغض النظر أنا طايرة من الفرح، بس يعني ليش كذبتي علينا أنتي؟ خالتي أنتي معقول السبب اللي ببالي صح؟ أنتي تظاهرتي بالمرض مشان تجمعيني أنا وفريد مع بعض. حبيبتي ما كان عندي خيار تاني. أنا سمعتك عم تحكي مع رفيقتك على هاتف هداك اليوم، بعرف إنه قلبك مع فريد، بعرف، بس هديك البنت السراء ضلت تلف حواليكن. هي كانت ناوية إنه يبعد عنك ويروح لعندها، ليه خبرتكن إني مريضة، قلت هي الطريقة الوحيدة مشان ما حدا يعارض، ونجحت الخطة. إيه معلش شو يعني، شوفوا قديش أنا فرحانة هلأ. اسمعي، فريد ما لازم يعرف بالقصة تمام، وإلا هالخطة كلها رح تروح على الفاضي. ولا اتفقنا؟ مشاكل. طبعاً هي قبلت لأني رحت لعندها وهددت پر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے، لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے، مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سو جب وہ اپنے گھر بسائے گی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے، مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی؟ ندا نے دن رات دعائیں کی، مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے، مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا، مگر اکثر کہتا، آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان فراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا، مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے، لیکن
لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے، مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سو جب وہ اپنے گھر بسائے گی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے، مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی، مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے، مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا، مگر اکثر کہتا، آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان فراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا، مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کا علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے، لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے، مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سو جب وہ اپنے گھر بسائے گی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے، مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی، مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے، مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا، مگر اکثر کہتا، آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان فراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا، مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر
پر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کا علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے، لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے، مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے جب وہ اپنے گھر بسائے گی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے، مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی، مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے، مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا، مگر اکثر کہتا، آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان فراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا، مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کا علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے، لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے، مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے جب وہ اپنے گھر بسائے گی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے، مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی، مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے، مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا، مگر اکثر کہتا، آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔
اسی محلے میں ایک نوجوان پراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سو جب وہ اپنے گھر بسائے گی مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا، آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان پراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سو جب وہ اپنے گھر بسائے گی مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔
ویورز گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان پراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کا علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے جب وہ اپنے گھر بسائے گی مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان پراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کا علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے جب وہ اپنے گھر بسائے گی مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔
ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان پراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موجود نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کا علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سو جب وہ اپنے گھر بسائے گی مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان پراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موجود نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کا علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سو جب وہ اپنے گھر بسائے گی مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔
ویورز یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان پراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سو جب وہ اپنے گھر بسائے گی مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ ویورز، یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان پراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سو جب وہ اپنے گھر بسائے گی مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔
فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے، مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان فراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کا علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے جب وہ اپنے گھر بسائے گی مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے، مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان فراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کا علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب
اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سو جب وہ اپنے گھر بسائے گی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے، مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی، مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے، مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا، مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان فراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا، مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موجود نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے، لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے، مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سو جب وہ اپنے گھر بسائے گی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے، مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی، مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے، مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا، مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان فراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا، مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موجود نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے، لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔
اس نے چپکے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سو جب وہ اپنے گھر بسائے گی مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دے دی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا، آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان فراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کا علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سو جب وہ اپنے گھر بسائے گی مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دے دی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا، آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان فراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔
ندا نے دن رات محنت کر کے اس کا علاج کروا دیا، قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے، لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے، مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سو جب وہ اپنے گھر بسائے گی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے، مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی، مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے، مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا، مگر اکثر کہتا، آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان فراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا، مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موجود نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کا علاج کروا دیا، قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے، لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے، مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سو جب وہ اپنے گھر بسائے گی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے، مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی، مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے، مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا، مگر اکثر کہتا، آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔
اسی محلے میں ایک نوجوان پراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سو جب وہ اپنے گھر بسائے گی مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا، آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان پراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سو جب وہ اپنے گھر بسائے گی مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔
ویورز گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان پراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کا علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے جب وہ اپنے گھر بسائے گی مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان پراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کا علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے جب وہ اپنے گھر بسائے گی مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔
ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان پراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موجود نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کا علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سو جب وہ اپنے گھر بسائے گی مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان پراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موجود نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کا علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سو جب وہ اپنے گھر بسائے گی مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔
ویورز یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان پراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے جب وہ اپنے گھر بسائے گی مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ ویورز، یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان پراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے جب وہ اپنے گھر بسائے گی مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔
فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے، مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان فراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے جب وہ اپنے گھر بسائے گی مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے، مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان فراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب
اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سو جب وہ اپنے گھر بسائے گی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے، مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی، مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے، مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا، مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان فراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا، مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے، لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے، مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سو جب وہ اپنے گھر بسائے گی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے، مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی، مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے، مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا، مگر اکثر کہتا آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان فراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا، مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے، لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔
اس نے چپکے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سو جب وہ اپنے گھر بسائے گی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے، مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا، آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان فراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کا علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سو جب وہ اپنے گھر بسائے گی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے، مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا، آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان فراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔
ندا نے دن رات محنت کر کے اس کا علاج کروا دیا، قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے، لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے، مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سو جب وہ اپنے گھر بسائے گی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے، مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی؟ ندا نے دن رات دعائیں کی، مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ ویورز، یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے، مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا، مگر اکثر کہتا، آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان فراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا، مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موجود نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کا علاج کروا دیا، قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے، لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے، مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سو جب وہ اپنے گھر بسائے گی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے، مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی؟ ندا نے دن رات دعائیں کی، مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ ویورز، یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں، مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا، مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے، مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا، مگر اکثر کہتا، آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔
اسی محلے میں ایک نوجوان پراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سو جب وہ اپنے گھر بسائے گی مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔ ویورز، گھر کے حالات خراب تھے مگر ندا ہمیشہ مسکرا کر ماں کو حوصلہ دیتی۔ حسن بھی محنتی تھا مگر اکثر کہتا، آپ اپنی زندگی میرے لیے قربان نہ کریں۔ ندا پیار سے جواب دیتی، تم میری زندگی ہو، تمہاری کامیابی ہی میرا خواب ہے۔ اسی محلے میں ایک نوجوان پراز رہتا تھا جو کھیتوں کا کام کرتا تھا۔ وہ ندا کو دل سے چاہتا تھا مگر کبھی اظہار نہ کر سکا۔ اسے لگتا کہ ندا جیسے خواب دیکھنے والی لڑکی کے لیے وہ موضوع نہیں۔ ادھر حسن نے کالج میں داخلہ لیا اور پڑھائی میں بہترین نمبر لانے لگا، لیکن اچانک ایک دن حادثے میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کئی مہینے وہ چل پھر نہ سکا۔ ندا نے دن رات محنت کر کے اس کے علاج کروا دیا۔ قرض بڑھتا گیا، لوگ باتیں کرنے لگے لیکن لڑکی گھر سے باہر کما رہی ہے، عزت خراب نہ ہو جائے۔ فراز نے یہ سب دیکھا تو ندا کی مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے چپکے ندا کے قرض اتارنے کے لیے اپنی زمین بیچ ڈالی، مگر ندا کو بتایا نہیں۔ جب ندا کو سچ کا پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے اپنی زمین کیوں بیچی؟ فراز مسکرا کر بولا، زمین پھر آ سکتی ہے مگر تمہارے خواب اگر ٹوٹ گئے تو دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ وقت گزرتا گیا، حسن صحت یاب ہوا اور پڑھائی مکمل کر کے افسر بن گیا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی اور فخر کے آنسو تھے۔ ندا نے سو جب وہ اپنے گھر بسائے گی مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ فراز کو اچانک شدید بخار ہوا جو بڑھتے بڑھتے جان لیوا بیماری بن گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے بڑی رقم چاہیے مگر اتنی رقم ندا کے پاس کہاں تھی۔ ندا نے دن رات دعائیں کی مگر فراز کی زندگی کا چراغ بجھ گیا تھا۔ ندا کی دنیا پھر سے ویران ہو گئی مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ حسن کے روشن مستقبل کو دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا اور فراز کے لیے ہر نماز میں خاموش دعا کرنے لگی۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کبھی کبھی قربانیاں اور خواب پورے بھی ہو جاتے ہیں مگر وہ شخص جو سب کچھ قربان کرتا ہے خود ادھورا رہ جاتا ہے۔ خاموش دعائیں انہیں لوگوں کی کہانی جن کا نام کوئی نہیں لیتا مگر ان کی قربانیاں دوسروں کی زندگی بدل دیتی ہے۔ ہیلو ویورز، ملتان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ندا نامی لڑکی رہتی تھی۔ ندا میٹرک کے بعد پڑھائی جاری نہ رکھ سکی کیونکہ والد بیمار اور کمزور تھے۔ وہ محلے کے بچوں کو پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرتی۔ ندا کا خواب تھا کہ بھائی حسن کو پڑھا لکھ کر افسر بنائے تاکہ خاندان کی تقدیر بدلے۔
व्यूवर्स घर के हालात ख़राब थे मगर निदा हमेशा मुस्कुरा कर माँ को हौसला देती। हसन भी मेहनती था मगर अक्सर कहता आप अपनी ज़िंदगी मेरे लिए कुर्बान ना करें। निदा प्यार से जवाब देती, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हारी कामयाबी ही मेरा ख्वाब है। इसी महल्ले में एक नौजवान फराज रहता था जो खेतों का काम करता था। वो निदा को दिल से चाहता था मगर कभी इजहार ना कर सका। उसे लगता कि निदा जैसे ख्वाब देखने वाली लड़की के लिए वो मौजूद नहीं। इधर हसन ने कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई में बेहतरीन नंबर लाने लगा, लेकिन अचानक एक दिन हादसे में इसकी टांग टूट गई। कई महीने वो चल फिर न सका। निदा ने दिन रात मेहनत करके इसके इलाज करवा दिया। कर्ज बढ़ता गया, लोग बातें करने लगे, लेकिन लड़की घर से बाहर कमा रही है, इज्जत ख़राब ना हो जाए। फराज ने ये सब देखा तो निदा की मदद करने का सोचा। इसने चुपके चुपके निदा के कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन बेच डाली, मगर निदा को बताया नहीं। जब निदा को सच का पता चला तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने अपनी ज़मीन क्यों बेची? फराज मुस्कुरा कर बोला, ज़मीन फिर आ सकती है मगर तुम्हारे ख्वाब अगर टूट गए तो दोबारा नहीं जुड़ेंगे। वक्त गुजरता गया, हसन सेहतयाब हुआ और पढ़ाई मुकम्मल करके अफसर बन गया। माँ की आंखों में खुशी और फख्र के आंसू थे। निदा ने सो जब वो अपने घर बसाएगी, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। फराज को अचानक शदीद बुखार हुआ जो बढ़ते बढ़ते जानलेवा बीमारी बन गया। डॉक्टर ने बताया कि इलाज के लिए बड़ी रकम चाहिए, मगर इतनी रकम निदा के पास कहाँ थी। निदा ने दिन रात दुआएं की मगर फराज की ज़िंदगी का चिराग बुझ गया था। निदा की दुनिया फिर से वीरान हो गई मगर इसने हिम्मत न हारी। हसन के रोशन मुस्तकबिल को देखकर इसने शुक्र अदा किया और फराज के लिए हर नमाज में खामोश दुआ करने लगी। व्यूअर्स, की कहानी दिखाती है कि कभी कभी कुर्बानियाँ और ख्वाब पूरे भी हो जाते हैं, मगर वो शख्स जो सब कुछ कुर्बान करता है खुद अधूरा रह जाता है। खामोश दुआएं उन्हें लोगों की कहानी जिनका नाम कोई नहीं लेता, मगर इनकी कुर्बानियाँ दूसरों की ज़िंदगी बदल देती है। हेलो व्यूवर्स, मुल्तान के एक छोटे से कस्बे में निदा नामी लड़की रहती थी। निदा मैट्रिक के बाद पढ़ाई जारी ना रख सकी क्योंकि वालिद बीमार और कमज़ोर थे। वो महल्ले के बच्चों को पढ़ाकर घर का खर्च पूरा करती। निदा का ख्वाब था कि भाई हसन को पढ़ा लिख कर अफसर बनाए ताकि ख़ानदान की तकदीर बदले। व्यूवर्स, घर के हालात ख़राब थे मगर निदा हमेशा मुस्कुरा कर माँ को हौसला देती। हसन भी मेहनती था मगर अक्सर कहता आप अपनी ज़िंदगी मेरे लिए कुर्बान ना करें। निदा प्यार से जवाब देती, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हारी कामयाबी ही मेरा ख्वाब है। इसी महल्ले में एक नौजवान फराज रहता था जो खेतों का काम करता था। वो निदा को दिल से चाहता था मगर कभी इजहार ना कर सका। उसे लगता कि निदा जैसे ख्वाब देखने वाली लड़की के लिए वो मौजूद नहीं। इधर हसन ने कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई में बेहतरीन नंबर लाने लगा, लेकिन अचानक एक दिन हादसे में इसकी टांग टूट गई। कई महीने वो चल फिर न सका। निदा ने दिन रात मेहनत करके इसके इलाज करवा दिया। कर्ज बढ़ता गया, लोग बातें करने लगे, लेकिन लड़की घर से बाहर कमा रही है, इज्जत ख़राब ना हो जाए। फराज ने ये सब देखा तो निदा की मदद करने का सोचा। इसने चुपके चुपके निदा के कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन बेच डाली, मगर निदा को बताया नहीं। जब निदा को सच का पता चला तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने अपनी ज़मीन क्यों बेची? फराज मुस्कुरा कर बोला, ज़मीन फिर आ सकती है मगर तुम्हारे ख्वाब अगर टूट गए तो दोबारा नहीं जुड़ेंगे। वक्त गुजरता गया, हसन सेहतयाब हुआ और पढ़ाई मुकम्मल करके अफसर बन गया। माँ की आंखों में खुशी और फख्र के आंसू थे। निदा ने सो जब वो अपने घर बसाएगी, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। फराज को अचानक शदीद बुखार हुआ जो बढ़ते बढ़ते जानलेवा बीमारी बन गया। डॉक्टर ने बताया कि इलाज के लिए बड़ी रकम चाहिए, मगर इतनी रकम निदा के पास कहाँ थी। निदा ने दिन रात दुआएं की मगर फराज की ज़िंदगी का चिराग बुझ गया था। निदा की दुनिया फिर से वीरान हो गई मगर इसने हिम्मत न हारी। हसन के रोशन मुस्तकबिल को देखकर इसने शुक्र अदा किया और फराज के लिए हर नमाज में खामोश दुआ करने लगी। व्यूअर्स, की कहानी दिखाती है कि कभी कभी कुर्बानियाँ और ख्वाब पूरे भी हो जाते हैं, मगर वो शख्स जो सब कुछ कुर्बान करता है खुद अधूरा रह जाता है। खामोश दुआएं उन्हें लोगों की कहानी जिनका नाम कोई नहीं लेता, मगर इनकी कुर्बानियाँ दूसरों की ज़िंदगी बदल देती है।
हेलो व्यूवर्स, मुल्तान के एक छोटे से कस्बे में निदा नामी लड़की रहती थी। निदा मैट्रिक के बाद पढ़ाई जारी ना रख सकी क्योंकि वालिद बीमार और कमज़ोर थे। वो महल्ले के बच्चों को पढ़ाकर घर का खर्च पूरा करती। निदा का ख्वाब था कि भाई हसन को पढ़ा लिख कर अफसर बनाए ताकि ख़ानदान की तकदीर बदले। व्यूवर्स, घर के हालात ख़राब थे मगर निदा हमेशा मुस्कुरा कर माँ को हौसला देती। हसन भी मेहनती था मगर अक्सर कहता, आप अपनी ज़िंदगी मेरे लिए कुर्बान ना करें। निदा प्यार से जवाब देती, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हारी कामयाबी ही मेरा ख्वाब है। इसी महल्ले में एक नौजवान फराज रहता था जो खेतों का काम करता था। वो निदा को दिल से चाहता था मगर कभी इजहार ना कर सका।